ہیوی آئرن ڈور بینک سے بند ہوتے ہی انڈر گراؤنڈ روم کی ہوا میں ایک ایسی تیزابی بدبو پھیل گئی کہ جیسے مانو سورج ہی مر گیا ہو۔ لیمپ کی لائٹ فلیکر کرتے کرتے اچانک بجھ گئی اور وہ نیلا کرسٹل پورے کمرے کو ایک شیطانی روشنی سے بھر رہا تھا۔ وہاں موجود سائے نے جب ٹیم ہیڈ ڈاکٹر فرحان کا گلا پکڑا تو اس کے منہ سے صرف ایک ہی پھسپھساہٹ نکلی کہ یہ ایک شراپ نہیں بلکہ ایک دعوت ہے۔ باقی دو لوگ کبیر اور ریا اپنی پوری طاقت لگا کر اس لوہے کے ڈور کو پیٹ پیٹ کر چیختے رہے۔ جیسے ہی انہوں نے میٹالک باکس کا ڈھکن دوبارہ بند کر کے لوک لگایا، اس قلعے میں ایک ایسی آواز گونج گئی جیسے مانو ہزاروں روحیں ایک ساتھ چلا رہی ہیں۔ جھونک کے ساتھ آئرن ڈور کھلا اور وہ دونوں وہاں سے ڈاکٹر فرحان کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ فرحان ہوش میں تو تھا لیکن اس کی آنکھیں بالکل نیلی اور ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ آج اس بات کو پورے 23 گھنٹے اور 45 منٹ ہو چکے ہیں۔ کبیر اور ریا فرحان کے روم کے باہر کھڑے ہیں کہ تبھی لکڑی کے دروازے کے نیچے والی دراز سے وہی نیلا دھواں اور ایک روشنی چمکنے لگتی ہے۔ اندر سے آنے والی آواز اب کسی انسان کی نہیں لگ رہی تھی، جیسے باڈی کے اندر کی ہڈیاں ٹوٹ کر نئی شکل میں جڑ رہی ہوں۔ ریا نے کانپتے ہاتھوں سے گھڑی دیکھی، گھڑی میں ٹائم ہو رہا تھا 23 گھنٹے 59 منٹ۔ کبیر کے لات مارنے اور چلانے سے اچانک اندر سے آواز آنا بند ہو گئی اور پورا کمرہ اچانک سناٹے سے چھا گیا۔ ٹک ٹک کرتے ہوئے 24 گھنٹے پورے ہو گئے اور دروازہ آہستہ سے خود بخود اندر کی طرف کھلنے لگا۔ روم میں کوئی روشنی نہیں تھی، بس ایک شخص ونڈو کی طرف پیٹ کر کے کھڑا تھا۔ جب وہ شخص آہستہ سے پیچھے مڑا تو وہ فرحان ہی تھا، لیکن اس کا چہرہ ایک میٹالک کرسٹل کی طرح چمک رہا تھا اور اس کے سینوں کے بیچوں بیچ وہی نیلا سٹون فٹ ہو چکا تھا۔ اس نے ہزاروں لوگوں کی مکس آواز میں کہا کہ ڈبہ بند کر کر تم نے مجھے نہیں بچایا بلکہ دنیا کا وقت ختم کر دیا، کیونکہ اب پہلا لاک ٹوٹ چکا ہے۔ فرحان نے اپنے ہاتھ آگے کیے تو اس کی انگلی سے نکلنے والے کالے دھوئیں سے پورے شہر کی الیکٹریسٹی گل ہو جاتی ہے اور دور قلعے کی طرف سے ایک زوردار دھماکہ ہوا، کیونکہ انڈر گراؤنڈ کا وہ دروازہ اب اندر سے نہیں بلکہ باہر کی طرف سے کھول دیا گیا تھا۔ اندر کا وہ لوہے کا دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا اور پورے انڈر گراؤنڈ روم میں وہ نیلا دھواں پھیل چکا تھا۔ فرحان سر یا جو چیز جو اب ان کی باڈی پر قبضہ کر چکی تھی، اب وہ آہستہ آہستہ شہر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کبیر اور ریا نے اس چیز کا پیچھا کرنے کی کوشش کی لیکن پورے شہر کی الیکٹریسٹی گل ہونے کی وجہ سے سڑکوں پر صرف سناٹا اور گاڑیوں کے الارمز کی آواز تھی۔ ریا نے کبیر کا ہاتھ پکڑ کر اسے کانپتے ہوئے کہا، کبیر وہ قلعے میں واپس نہیں گئی، وہ شہر کے پاور گریڈ کے پاس جا رہی تھی اور ان سبھی کی گردن پر وہی نیلا نشان تھا۔ دونوں بھاگتے ہوئے اس شہر کے پرانے پاور سٹیشن جا کے پہنچے۔ وہاں پورا عملہ زمین پر بے ہوش پڑا تھا۔ اسٹیشن کے سینٹر میں فرحان کھڑا تھا، اس کا جسم آہستہ آہستہ انسانی شکل سے بدل کر ایک عجیب میٹالک سائے میں ڈھل رہا تھا۔ نیلا کرسٹل اب ان کے سینے سے نکل کر پورے اسٹیشن کے مین جنریٹر سے کنیکٹ ہو چکا تھا۔ اچانک فرحان کی گردن 180 ڈگری پیچھے مڑی۔ ان کی آنکھوں میں کوئی پتلی نہیں تھی، صرف ایک بھیانک روشنی والا نیلا ریپلیسمنٹ۔ اس نے ایک ایسی آواز سے چیخ ماری کہ وہ آواز ان کے دماغ میں گونج گئی، تم نے سوچا تھا کہ صرف تم نے ایک ڈبہ کھولا ہے، تم نے اس سرنگ کو جگایا ہے جو 300 سال سے بھوکا تھا۔ کبیر نے زمین سے ایک لوہے کا روڈ اٹھایا اور اس جنریٹر کی طرف بھاگا تاکہ اس نیلے کرسٹل کو توڑ سکے۔ جیسے ہی کبیر نے روڈ مارا، ایک بھیانک شوک ویو نکلی اور کبیر دوبارہ دیوار کے ساتھ جا ٹکرایا۔ ریا نے دیکھا کہ دنیا کا وقت رک گیا ہے، گھڑی کی سوئیاں بالکل بھی نہیں چل رہی تھی، لیکن کرسٹل سے نکلتا ہوا دھواں پورے شہر کے الیکٹرک پول کے ذریعے آسمان میں پھیل رہا تھا۔ آسمان میں ایک عجیب اور نیلا سائیکلون بننے لگا۔ شہر کے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل کر آسمان کو دیکھنے لگے، لیکن جو بھی اس نیلی روشنی کو دیکھ رہا تھا اس کی آنکھیں بھی بالکل فرحان کی طرح نیلی گلوئنگ کرنے لگتی ہیں۔ تبھی ریا کی نظر جنریٹر کے پاس پڑے اس پرانے لیٹر کے باقی حصوں پر پڑی جو ان کے بیگ سے گھرا تھا۔ اس سکرپٹ میں آخری لائن چمک رہی تھی۔ اس سکرپٹ میں صاف صاف لکھا تھا، اگر اسے ختم کرنا ہے تو اس کا پہلے شکار کی قربانی دینی ہوگی۔ ریا نے کانپتے ہاتھوں سے پہلے کبیر کی طرف دیکھا اور پھر فرحان کی طرف، لیکن تبھی فرحان کے جسم سے وہ میٹالک سایہ پوری طرح سے باہر نکل آیا اور کبیر کی طرف بڑھنے لگا۔ کیا ریا اپنے دوست کو بچانے کے لیے فرحان کو ختم کر پائے گی یا یہ نیلا کرسٹل پورے شہر کو اپنے شکار بنا لے گا؟ تو بنے رہیے اس کے پارٹ 3 میں۔ اللہ حافظ۔